الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين. اس سورہ کا نام ہے سورہ طور. طور ایک پہاڑ ہے جس پر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبوت عطا کی تھی اور اسی جگہ پر اللہ سے موسیٰ علیہ السلام کی بات ہوئی. اسے طور بھی کہا جاتا اور طور سینا بھی کہا جاتا. اس مقدس پہاڑ کی قسم کھائی گئی ہے. اس کی پہلی ہی آیت میں اس مناسبت سے سورہ کا نام سورہ طور رکھا ہے. یہ سورہ مکی ہے اور مضمون سے اندازہ ہوتا ہے کہ مکہ کے درمیانی دور میں نازل ہونے والی سورتوں میں سے ایک سورہ ہے. اس سورہ کا خاص اور مرکزی مضمون ہے عقیدہ آخرت پر یقین دلانا. مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اس کا یقین پیدا کرانا اس سورہ کا خاص اور مرکزی مضمون ہے. والطور قسم ہے طور پہاڑ کی، وکتاب مسطور اور قسم ہے لکھی ہوئی کتاب کی، فی رق منشور جو کتاب پھیلے ہوئے جھلی کے ورق میں لکھی ہوئی، والبیت المعمور اور قسم ہے آباد گھر کی، والسقف المرفوع اور قسم ہے بلند چھت کی، والبحر المسجور اور قسم ہے لبریز سمندر کی، پانی سے بھرے ہوئے سمندر کی. ان عذاب ربک لواقع، یقیناً آپ کے رب کا عذاب تو واقع ہونے ہی والا ہے. ما لہ من دافع، جسے کوئی روکنے والا نہیں ہے. طور پہاڑ کے بارے میں آپ جانتے ہی ہیں، ایک مقدس پہاڑ ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات چیت کی. اس پہاڑ پہ موسیٰ علیہ السلام موجود تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے باضابطہ اپنی آواز میں موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کی. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک خصوصیت ہے کہ روئے زمین پر اللہ نے ان سے بات کی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بات کی، لیکن وہ ملائے اعلیٰ میں آسمانی دنیا ہی نہیں بلکہ سارے آسمان کا سیر کرانے کے بعد جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو وہاں اللہ سے آپ کی گفتگو ہوئی. قرآن نے کہا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. یہ رسولوں کی جماعت ہے جس میں سے اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت و فوقیت دی. ان میں سے بعض نبی وہ بھی ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات چیت کی، اور بعض وہ ہے کہ جس کے درجات کو اللہ نے بہت اونچا کیا. تو طور پہاڑ پہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ہوئی اور وہی اللہ نے انہیں نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا. اس مقدس پہاڑ کی قسم کھائی گئی. وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ، لکھی ہوئی کتاب کی قسم. اس لکھی ہوئی کتاب سے مراد بعض لوگوں نے تورات لیا ہے،
بعض لوگوں نے آسمانی ساری کتابوں کو مراد لیا ہے، اور بعض لوگوں نے اس لکھی ہوئی کتاب سے مراد قرآن مجید کو کہا ہے، اور بعض لوگوں نے اس لکھی ہوئی کتاب سے مراد لوح محفوظ کو لیا ہے، اور بعض لوگوں نے اس کتاب مستور لکھی ہوئی کتاب سے مراد انسان کا عملی ریکارڈ جو اعمال نامہ کی شکل میں پیش کیا جائے گا اس کتاب کو لیا ہے۔ بہرحال یہ ساری کتابیں لکھی ہوئی کتاب کے اس کتاب مستور کی تفسیر میں مانی جا سکتی ہے، اور علماء سلف نے ان کا تذکرہ کیا۔ فی رق منشور، یہ کتاب لکھی ہوئی کس میں ہے؟ چاہے قرآن ہو، چاہے تورات ہو، چاہے انجیل ہو، چاہے زبور ہو، یہ کتابی شکل میں دنیا والوں کے پاس موجود ہے۔ تو شروع میں اس کی لکھائی کس چیز پر ہوتی؟ لکھنے کے کئی ذرائع، کبھی چمڑیوں پر، کبھی ہڈیوں پر، کبھی پتیوں پر اسے لکھا ہے۔ یہاں تذکرہ کیا گیا رق منشور، بکھرے ہوئے، منتشر، پھیلائے ہوئے جھلی پر۔ نرم چمڑا کو جھلی کہتے ہیں عام طور سے، اسی کے لیے قرآن نے رق منشور سے اسے تعبیر کیا ہے۔ اس نرم جھلی پر، نرم چمڑے پر اس کتاب کو لکھایا گیا۔ قرآن کی تحریر کی شروعات میں ان ذرائع میں سے کئی ذریعوں میں پتیوں پر بھی ہے، اور ہڈیوں پر بھی ہے، اور باریک چمڑیوں پر بھی ہے۔ اسی طرح تورات کو بھی انہی چیزوں پر لکھا گیا۔ اس مناسبت سے کہا گیا یہ لکھی ہوئی کتاب ہے جو پھیلے ہوئے اور منتشر چمڑیوں کے جھلیوں پر، جھلیوں کے ورق پر لکھی ہوئی کتاب ہے۔ والبیت المعمور، اور قسم ہے آباد گھر کی۔ آباد گھر سے مراد بعض مفسرین نے بیان کیا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ آباد گھر اللہ کا گھر بیت اللہ الحرام ہے، کہ جس میں تھوڑی دیر کے لیے بھی ان کو خالی نہیں رکھا جاتا۔ انسان اگر وہاں اللہ کی عبادت کے لیے نہ جا سکے تو اللہ کے فرشتوں پر نزول ہوتا ہے، یا پھر جنات کی جماعت بھی انسان کی نگاہوں سے اوجھل ہے، ہمارا اس بیت اللہ الحرام کے ارد گرد میں اللہ کی بندگی کے اندر مشغول ہے۔ دوسری بات، والبیت المعمور سے مراد 7ویں آسمان پر ایک گھر ہے، جس گھر کو بیت المعمور کہا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے، اسی بیت المعمور سے ٹیک لگائے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات۔ اس بیت المعمور کی فضیلت اور اس کی اہمیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں اس طرح ہے کہ روزانہ 70,000 فرشتے، روزانہ 70,000 فرشتے اس بیت المعمور آباد گھر میں اللہ کی عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک مرتبہ داخل ہو گیا قیامت تک اس فرشتے کو دوبارہ وہاں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے یا ان کی مدد نہیں۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فرشتوں کی کتنی بڑی تعداد ہے کہ روزانہ 70,000 فرشتے اس گھر میں اللہ کی عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں۔ کب تعمیر ہوا کعبہ، اور اس سے پہلے اسی کعبہ کے سیدھ میں، بیت اللہ الحرام ہے خانہ کعبہ، اسی کعبہ کے بالکل سیدھ میں، بالکل برابر میں ہر آسمان پر ایک گھر ہے، جہاں ہر آسمان کے فرشتے اللہ کی بندگی کرنے کے لیے وہاں داخل ہوتے ہیں۔ پہلے آسمان پر جو گھر ہے اس کا نام ہے بیت العزت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر میں، رمضان کے مہینے میں شب قدر، قدر کی کسی ایک رات میں پورے قرآن کو لوح محفوظ سے نقل کروا کر اسی آسمان دنیا کے بیت العزت میں رکھا دیا، اور پھر اس کے بعد 23 سال کی مدت میں وقفہ سے تھوڑا تھوڑا کر کے مقدس کا نزول ہوا۔ تو پہلے آسمان میں جو گھر اس کا نام بیت العزت ہے، اور 7ویں آسمان پر جو گھر اس کا نام بیت المعمور ہے۔ اس طرح مفسرین نے لکھا ہے
کہ ہر آسمان پر ایک گھر ہے. ان دو آسمانوں کا تذکرہ کیا گیا اور ان دونوں گھروں کا باضابطہ نام موجود ہے، باقی دوسرے گھروں کے نام کی تفصیل نہیں بتلائی گئی. والبیت المعمور، قسم ہے معمور آباد گھر کی. یا تو خانہ کعبہ مراد ہے یا ساتویں آسمان پر موجود بیت المعمور مراد ہے. والسقف المرفوع، اور قسم ہے بلند چھت کی. بلند چھت سے مراد آسمان ہے، جسے قرآن مقدس میں یہ بھی کہا گیا وسقف محفوظہ، محفوظ چھت ہے، بڑی مضبوط چھت ہے. جس چھت کی وضاحت اگر آپ چاہیں تو واقعہ معراج میں جبریل امین کے ساتھ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہوا ہے تو ہر آسمان پر باضابطہ دروازے ہیں جس کے ذریعے سے اندر داخل ہوا جا سکتا ہے. پہلے آسمان پہ جبریل امین پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، کہا کون؟ کہا جبریل. کہا کوئی بھی اور بھی کوئی آپ کے ساتھ ہیں؟ کہا محمد. کہاں بلائے گئے ہیں؟ کہاں بلائے گئے. پھر دروازہ کھلا اور اندر داخل ہوئے. یہ مضبوط چھت ہے جس میں باضابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مضبوط دروازے بھی رکھے کہ جس کے ذریعے سے اس کے اندر داخل ہوا جا سکتا ہے. اسی آسمان کو اللہ نے والسقف المرفوع، بلند چھت سے تعبیر کیا ہے. اس طرح گھر میں ہے اوپر چھت ہے، روئے زمین کے بالمقابل ایک شامیانہ کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو بنایا، جسے چھت سے تعبیر کیا ہے کہ جس کے نیچے آپ ہیں گویا اللہ کے چھتر چھایا. تو رحمت و کرم کا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دھوپ کی تمادت سے بچانے کے لیے، مستقل برسات اور پانی کے قطرات سے محفوظ رکھنے کے لیے ایک بہترین چھت اور سائبان دیا ہے، جسے بار بار قرآن مقدس نے غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے. غور کیجئے، اتنا اونچا آسمان ہے جو بطور چھتری اور چھت کے سائبان کے آپ کے سروں کے اوپر دکھتا ہے. ابھی تک سائنسدانوں کی پہنچ وہاں تک نہیں ہوئی ہے، لیکن پہنچ ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں قدم رنجا ہو چکے ہیں، قدم رکھ چکے ہیں. اس اندازہ ہوتا ہے کہ انسان میں سے سب سے کامل اور سب سے مکمل انسان وہاں پہنچ چکا ہے. ہو سکتا ہے کہ انسان قرب قیامت تک ضرور آسمان کی بلندی کو چھو لے گا، وہاں پہنچے گا. ایسے چھت میں کہیں بھی کوئی سوراخ نہیں ہے، کوئی پھٹن اور شگاف نہیں ہے، کوئی تناب نہیں ہے، کوئی کھوٹا اور کھمبا نہیں ہے. چھوٹا سا شامیانہ شادی بیاہ کے موقع پہ لگاتے ہیں یا کھیل کود کے میدان میں لگاتے ہیں تو اس کے 4 کونے میں پیلے ڈالتے ہیں، پھر رسی کی کنارے ٹان کر اسے کسی طرح کھڑا رکھتے ہیں، اور کہیں ہوا کا جھونکا ہے اسے اڑا کے پھینک بھی آیا ہے. بہترین قسم کا گھر بناتے ہیں، عالیشان عمارت بناتے ہیں، اس میں چھت ہوتی ہے. کچھ دنوں کے بعد اس کے اندر کچھ خرابی آ جاتی ہے، لیکن برسہا برس سے، ہزاروں سال سے یہ آسمان ہمارے سروں پر سایہ فگن ہے، موجود ہے. لیکن کبھی نہیں سنا گیا کہ اس کی مرمت ہو رہی ہے، اس میں شگاف ہو چکا ہے، اس کی چونا کلی ہو رہی ہے، اس کے رگ و روغن کا اہتمام کیا جا رہا ہے. قرآن نے بار بار انسان کو نگاہ اٹھانے کا حکم دیا اور کہا کہ جب تم زمین پہ چلتے ہو تمہاری نگاہ زمین پہ رہتی ہے، لیکن جب انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے تو عرش معلیٰ پہنچ جاتا ہے. ذرا غور تو کرو آسمان پہ، جو بلند سائبان تمہارے سر پر ہے اس میں کہیں تمہیں شگاف نظر آتا ہے؟ بغیر عمد ترونہا، تم دیکھتے ہو اس میں کوئی کھونٹی اور کھمبا نہیں ہے، پھر بھی تمہیں اللہ کی قدرت کی کرشمہ شادی کا یقین نہیں ہوتا ہے. تو کہا والسقف المرفوع، قسم ہے بلند چھت کی یعنی آسمان کی. والبحر المسجور، قسم ہے بحر مسجور کی. اس کے دو معنی کی، بھڑکے ہوئے یا بھڑکائے ہوئے سمندر کی قسم، یا پانی سے لبریز لبالب بھرا ہوا سمندر کی قسم. دنیا کا 3/3 حصہ تو پانی ہی پانی ہے.
وہ پانی کہ جس میں قرب قیامت آگ لگا دیا جائے گا، اس کے اندر ایسی آگ ہوگی اور بھڑکنے کی کیفیت ہوگی کہ سارا پانی باہر چلا ہے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب سمندر میں آگ لگا دی جائے کہ پانی میں آگ کیسے لگتا ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، وہ جس چیز سے جو کام لینا چاہے۔ دوسری بات وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ، جو لبالب سمندر پانی سے بھرا ہوا ہے، کہ اس کی قسم یہ چیزیں عام طور سے انسان کی نگاہ میں بڑی کہلاتی ہیں۔ اللہ کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس لیے نہیں کہ وہ چیز اللہ کی نگاہ میں بڑی ہوتی ہے، بلکہ اس لیے کہ انسان اسے بڑی چیز تصور کرتا ہے۔ تو انسان کے ذہن کو قریب کرنے کے لیے ان مادیات کا یا ان چیزوں کی قسم کھا کر انسان کے ذہن و دماغ کو اللہ کی طرف مائل کرایا جاتا۔ کتنی بڑی بڑی مخلوقات کا یہ عالم ہے تو خالق کا عالم کیا ہوگا؟ یہ سب قسمیں کھائیں گی کس بات پر؟ ان عذاب ربک لواقع، یقیناً آپ کے رب کا عذاب تو نازل ہونے ہی والا ہے۔ اللہ اگر کوئی بات بغیر قسم کے کہتا ہے تب بھی وہ بات قابل اعتبار ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ لیکن اگر کسی بات میں اللہ قسم کا تذکرہ کر دے تو قسم کھا کر اس پر زور دیا جاتا ہے۔ کوئی انسان یہ نہ سوچے کہ اللہ کے آسمان کے نیچے اور اللہ کی دھرتی کے اوپر انسان جس طرح چاہے زندگی گزار دے، کوئی اس کی پکڑ کرنے والا نہیں ہے، ایسا نہ سوچے۔ جب اللہ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، ان نعمتوں سے متعلق کوشش ہوتی ہے، سوالات کیے جائیں گے۔ ناقدری سے متعلق خصوصی سوال ہوگا، آپ نے قدر کیا یا ناقدری کی؟ جب ناقدری آپ کی جانب سے ہوگی پھر اللہ کے عذاب سے آپ بچ نہیں سکتے۔ قرآن نے کہا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر شکریہ ادا کرو گے تو میں زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو جان لو کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے، نعمت بھی چھین جائے گی اور اللہ کے عذاب کے ساتھ میں آ جاؤ گی۔ مَا لَهُ مِن دَافِعٍ، اور جب اللہ کا عذاب آ جائے گا کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ ایسا نہیں ہے کہ عذاب اللہ کو اتر رہا ہم بچ کے نکل جا رہے ہیں، نہ اللہ کے عذاب کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، نہ اللہ کے عذاب کو روکا جا سکتا ہے، اور نہ اللہ کے عذاب سے بچا جا سکتا ہے۔ جب اللہ کا عذاب آ جائے گا تو وہی بچ سکے گا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ بچانا چاہے گا۔ اور اس کی مثالیں کئی ہے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو سوار ہوئے بچے، باقی جو سوار نہیں ہوئے نہیں بچے، چاہے نوح علیہ السلام کی بیوی ہو چاہے نوح علیہ السلام کا بیٹا ہو، وہ بھی نہیں بچ سکے۔ لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، لوط علیہ السلام کی بیوی بھی عذاب کی زد میں آ گئی، نبی کی بیوی ہونے کے باوجود وہ اللہ کے عذاب سے بچ گئی۔ اس مناسبت سے جب اللہ کا عذاب آتا ہے مَا لَهُ مِن دَافِعٍ، اسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ یوم تمور السماء مورا، اب قیامت کا کیسا تذکرہ، وتسیر الجبال سیرا، جس دن آسمان تھر تھر کانپنے لگے گا۔ آج ہمارے سر پر بطور چھت کے اور شامیانہ کی کتنا مضبوط ہے، جس کی مضبوطی کا تذکرہ باضابطہ قرآن نے کیا ہے کہ سقف محفوظہ، وہ آسمان ایسا چھت ہے جو بالکل محفوظ ہے، اس پر کسی کا زور نہیں چلتا اور نہ اس میں ٹوٹ پھوٹ کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے۔ لیکن جب قیامت کی ہولناکی طاری ہوگی، یہ مضبوط آسمان بھی تھر تھر کانپے گا، بلکہ اذا السماء انشقت، آسمان ریزہ ریزہ پھٹ جائے گا، چور چور ہو جائے گا۔ تو اللہ کے عذاب کے نزول پر آسمان بھی اسے برداشت نہیں کر سکتا۔
زمین کی کیفیت بدل جائے گی. یہ جو دریا آپ کے سامنے ہے اس میں آگ لگ جائے گی، نتیجہ کے طور پر اس کا سارا پانی باہر ہے. جو جس میں اس طرح آئے گا سارا پانی باہر ہے. پانی باہر کیوں ہے بھائی؟ آسمان و زمین کے جب دھڑام دھڑام کر کے ٹوٹنے اور گرنے شروع ہوں گے، یہ مکانات اور محلات اور بلڈنگ اور عمارتیں سب ختم، اس کے بلبے کہاں جائیں گے؟ جبکہ میدان محشر کو قان صفصفا بالکل چٹیل ہموار مسطح زمین بنانا ہے. کہیں گڈھا ہے، کہیں ابڑی کبڑی ہے، کہیں پہاڑ ہے، کہیں کچھ ہے. پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گا تو پانی کی بہاؤ کے نتیجے میں، پانی کے ہلکورے میں وہ ذرات اور وہ ملبے ان سمندروں کو پاڑ دے. نتیجے کے طور پر پوری سطح زمین بن جائے گی، اس پر قیامت قائم ہوگی اور شروع سے لے کے آخر تک کے سارے انسانوں کو وہاں جمع کیا جائے گا. اس نے کہا یوم تمور السماء مورا، جس دن آسمان تھر تھر کانپنے لگے گا. وتسیر الجبال سیرا، اور جس دن پہاڑ چلنے پھرنے لگے گا. بلکہ قرآن میں بھی کہا گیا ہے کالعہن المنفوش، روئی کے گالوں کی طرح اڑنے شروع ہو جائیں گے. اب دیکھتے ہیں اعجاز تیار کرواتے ہیں جارے کے دنوں میں، اور وہ گھومتا ہے اس کے ذرات نکلتے ہیں، یا ریت کے ذرات کی طرح پہاڑ کی حیثیت ہو جائے گی. ذرات کے اجتماع سے پہاڑ بنا ہے. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا سلامت و سختی چھن جائے گی تو پھر وہ ریزہ ریزہ اور ذرہ ذرہ بن جائے گا. پھر پانی کے بہاؤ سے اس ذرات کو، اس ملبوں سے سمندروں کو اور دریاؤں کو پاڑ دیا جائے گا اور قان صفصفا بالکل ہموار سرزمین بن جائے گی. فویل یومئذ للمکذبین، تو اس دن ہلاکت ہے جھٹلانے والوں کی. دنیا میں قیامت سمجھ میں نہیں آتی. اللہ کی بے انتہا نعمتوں کے سہارے انسان زندگی گزارتا ہے. پھر انبیاء و مرسلین اس اللہ کی طرف لوگوں کو مائل کرنے کے لیے انتھک کوششیں کرتے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود انسان نے، عام انسان نے، خاص انسان یعنی انبیاء و مرسلین کو جھٹلانا شروع کر دیا. دنیا میں اکڑ دکھلا لیجیے، جن جن لوگوں نے انبیاء اور رسول کی تکذیب کی ہے، جھٹلایا ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے، تباہی بربادی. الذین هم فی خوض یلعبون، جو لوگ بات بناتے ہوئے کھیل کود میں لگے ہوئے. مراد دنیا میں جو لوگ انبیاء و مرسلین کی بات جھٹلاتے رہے ہیں، ان کی کیفیت یہ ہے تو بد بننا زیادہ ہو، بےہودہ قسم کی بکواس کرنا ان کی فطرت ہوتی ہے. اپنی زندگی کھیل تماشائی میں گزار دیتے، انہیں حقیقت سے کچھ سروکار نہیں ہوتا. وہ ظاہری چمتکار پہ انسان فریفتہ ہوتا ہے، مائل ہوتا ہے، اور بات لمبی لمبی سناتا ہے. اللہ اس کے رسول کی بات سننے اور سمجھنے کی ان کو توفیق بھی نہیں ہوتی. یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن انہیں جہنم کی آگ کی طرف زوردار دھکا لگایا جائے گا. ایک آدمی جانا نہیں جائے گا جہنم، کہتے دھکے مار کے بھگاؤ اس کو، دھکے مار کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. قیامت کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن نے کہا یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن جہنم کی آگ کی جانب دھکے دے کر جہنم میں ڈھکیل دیا جائے. هذه النار التي كنتم بها تكذبون، پھر وہاں فرشتے موجود، داروغ ہے جہنم، ایسے لوگوں سے کہے گا هذه النار، یہی وہ آگ ہے، التي كنتم بها تكذبون، دنیا میں جس کو تم جھٹلاتے تھے. ارے جہنم کوئی چیز تھوڑے ہے، ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. لیکن آج دیکھو قیامت برپا ہوئی، فیصلہ ہوا، جنت و جہنم کے مسائل حل ہوئے. اب جہنم میں پھینکے جا رہے ہیں. آپ کی ساری اکڑ، ساری شان و شوکت،
ساری ہگڑی نکل گئی، بھاگنا چاہ ادھر سے، فرشتے دھکے لگے، ایسا زبردست زوردار دھکے کو دعا سے قرآن مقدس نے تعبیر کیا، یدعون الی نار جہنم دعا، دھکے دے کر انہیں جہنم رسید کر دیا جائے۔ افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، پھر فرشتے کہیں گے کہ یہ بھی جادوگری ہے یا تمہیں سنائی نہیں دیتا ہے؟ دنیا میں جب انبیاء مرسلین نے جہنم کا تذکرہ کیا، جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا، اللہ کے فرمان کو سنایا، بے شمار چیزوں کی جب رہنمائی کی، تو انبیاء مرسلین کی باتوں کو تم نے جادو سے تعبیر کر دیا کہ جادوگری کی بات ہوگی۔ آج جو تمہیں جہنم دکھایا جا رہا ہے کہ یہ بھی جادو ہے، جادو میں تو ہاتھ یہ کرتب ہوتے ہیں، نظر بندی ہوتی ہے، کچھ ہوتا نہیں ہے، لیکن وقتی طور سے پریشانی ہوتی ہے، آنکھ دکھا دی، بات نہیں ہے۔ تو کیا فسحر ھذا یہ جادوگری ہے؟ ام انتم لا تبصرون یہ تمہیں دکھائی نہیں دیتا ہے؟ یہ جہنم دیکھ لو، یہ جادوگری نہیں حقیقت ہے۔ اگر سمجھ میں نہیں آتا ہے تو نگاہ دوڑاؤ اور غور فکر کرنے کی کوشش کرو۔ کہا کہ جب اس جہنم کی آگ کی طرف دھکے دے کر انہیں ڈالا جائے گا، وہاں اس کی خست میں، ذلت میں اضافہ کرنے کے لیے باضابطہ فرشتے سوال کریں گے، اس جہنم کا انکار کرتے تھے نا، جادوگری سے اور سحر سے تعبیر کرتے تھے نا، وہاں تمہیں سجھائی دکھائی نہیں دیتا تھا نا، کہ یہاں بھی نہیں دکھائی دیتا ہے؟ اب جاؤ اسلوہا فاصبروا او لا تصبروا، اس جہنم کی آگ میں داخل ہو جاؤ، صبر کرو یا نہ کرو، سواء علیکم تمہارے لیے دونوں برابر ہیں، انما تجزون ما کنتم تعملون یقیناً تمہیں بدلہ دیا گیا ہے تمہارے عملوں کا، جو تم کر رہے تھے اسی کا بدلہ ہے۔ انسان جب جہنم میں داخل ہوگا تو بڑا چلائے گا، تو اللہ کہتا تم چلاؤ یا نہ چلاؤ، صبر کرو یا بے صبری کا اظہار کرو، اب تم کو جہنم میں جانا ہی جانا، تمہارا چلانا نہ چلانا دونوں برابر، جتنے بھی گری وزاری کر لو، منت و سماعت کر لو، اللہ تعالیٰ سے ایک بار دنیا میں جانے کی بھیک مانگو کہ رہے موقع دیتے، کچھ سنوائی نہیں ہے، چلو جہنم۔ انسان جب جہنم میں داخل ہوگا تو پہلے تو کہے گا کہ نہیں ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، الہی ہم نے دیکھ بھی لیا، سن بھی لیا، ایک چانس دنیا میں بھیج دے، ہم یقین دلاتے ہیں پکا مومن بن گیا ہے، یقین دلاتے ہیں اچھا عمل کر گیا ہے، تو اللہ کے جانے جگہ نہیں، اب تو وہاں جانے کا سوال ہی پتا نہیں۔ اب جب جہنم میں چلا گیا، جگہ نکلنے کو چانس نہیں ہے، اب جہنم میں انسان موت کی تمنا کرے، کاش کہ مر جائے۔ داروغ جہنم حضرت مالک سے کہ یا مالک لیقضی علینا ربک، اے مالک اپنے رب سے کہیے کہ ہمارا کام ختم کر دے، یعنی موت دے دے۔ انسان موت کو بلائے گا، قرآن کہتا ہے خذوا صبورا کثیرا، ایک موت مت بلاؤ، بار بار موت کی تمنا کرتے رہ جاؤ، لیکن تمہاری اس تمنا کو پورا نہیں کیا ہے۔ کیوں کہ جب جنتی کو جنت میں اور جہنمی کو جہنم میں ڈال دیا گیا تو پل صراط پر موت کو ایک جانور کی شکل میں لایا جائے گا اور اس کو ذبح کر دیا جائے گا، یعنی موت کو موت آ جائے گی۔ اب جو جنت میں ہمیشہ جنت میں زندہ ہے تو جہنم میں ہمیشہ جہنم میں زندہ ہے۔ کہا تم صبر کرو یا نہ کرو، چلا چلی کرو یا خاموش ہو جاؤ، جہنم میں تم کو جانا ہی رہنا ہی ہے، تمہارے لیے دونوں برابر ہے، نہ رو دھو کر کے، نہ بھاگ کر کے، نہ کسی شکل میں جہنم سے نکلنے کا کوئی معاملہ ہوگا، جہنم میں تو رہنا ہی رہنا ہوگا۔ لیکن سنو، یہ اللہ نے تم پر ظلم نہیں کیا ہے، جیسی کرنی ویسی بات، تمہارا جیسا عمل ہوگا اسی عمل کے مناسبت سے اللہ تمہیں جہنم میں ڈالنا ہے۔ جرم زبردست ہوگا زبردست سزا، جرم ہلکا ہوگا تو ہلکی سزا، مگر اپنے جرم کے پاداش میں ہی تمہیں جہنم میں ڈالا جائے گا، تمہارے کرتوت کا یہ بدلہ ہوگا۔ ان المتقین فی جنات و نعیم،
ابھی جہنمی کا ان کا تذکرہ ہوا، قرآن مقدس کا اپنا اصول ہے، جب بھی جنتی کا تذکرہ کرتا ہے تو جہنمی کا ذکر کرتا ہے، جہنمی کا ذکر کرتا ہے تو فوراً جنتی کا تذکرہ کرتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ دونوں چیز سامنے رہنی چاہیے۔ رات کا تذکرہ ہوا تو دن آنا ہی آنا ہے، روشنی کا تذکرہ ہوا تو اندھیرا آنا ہی آنا ہے۔ جب تک یہ چیزیں مخالف سمت کی نہیں پائی جائے گی اس کی اہمیت نہیں ہوگی۔ تو رفع الاشیاء ہو باضدادها، اپوزٹ اور مخالف چیز سے کسی چیز کی شناخت اور پہچان ہوگی۔ تو کہا جہنم کا تذکرہ ہوگا، اب جنت کے بارے میں تھوڑا تذکرہ سنو۔ ان المتقین فی جنات و نعیم، یقینا متقی پرہیزگار اللہ سے ڈرنے والے لوگ باغات اور نعمتوں میں ہوں گے، یعنی جنت میں ہوں گے جس میں بے انتہا نعمت ہے۔ فاکہین بما آتاہم ربہم، وہ خوش و خرم ہوں گے اپنے رب کی نوازش پر، جو ان کا رب ان کو دیا ہوگا اس میں خود خوش رہیں گے۔ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، ایسے نیکوکار انسان کو اللہ تعالیٰ جو ان کا رب ہے جہنم کے عذاب سے بچائے گا۔ متقی و پرہیزگار انسان کو جنت میں ڈالا جائے گا، جہنم سے بچایا جائے گا۔ کُلُوا وَاشْرَبُوا ہَنِیًّا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، فرشتے کہیں گے خوب مزے سے کھاؤ پیو، اس سبب سے دنیا میں تم نے عمل کیا۔ جہنمی کے بارے میں کہا گیا تھا انما تجزون بما کنتم تعملون، یہ بدلہ تمہیں دیا گیا تمہارے عمل کا ہے۔ یہاں پہ قرآن نے کہا بما کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے رہے ہو، اچھا عمل کیا ہو، اس اچھے عمل کا بدلہ ہے کہ تمہیں جنت دی جائے۔ آرام سے کھاؤ پیو، موج مستی سے۔ جب انسان ٹھاٹ پھاٹ کی زندگی گزارتا ہے، ان کے پاس سارے وسائل ہوتے ہیں تو ان کے بیٹھنے کا انداز بھی الگ ہوتا ہے، تخت بچھے ہوتے ہیں، تکیے لگے ہوتے ہیں، آمنے سامنے علی سرر متقابلین، آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوتے ہیں اور خوب باتیں بناتے ہیں۔ قرآن نے کیا کہا؟ متکئین علی سرر مصفوفہ، جنت میں لوگ ٹیک لگائے ہیں، کہاں؟ آمنے سامنے سب بستہ قطار در قطار لگائے گئے تختوں پر، بہترین قسم کے تخت پر بیٹھے ٹیک لگائے۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِین، اور پھر ہم انہیں حور عین سے شادی کرا دی۔ دنیا میں انسان اس طرح کی زندگی گزار لیا، انسان کو وہاں حور عین، بڑی بڑی آنکھوں والی خوبصورت بیویاں انہیں عطا کی جائے گی جن کے ساتھ آرام و سکون کی زندگی گزاریں گے۔ پھر کیا کہا؟ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شیء کل امرئ بما کسب رہین۔ ایک انسان جنت میں چلا گیا، کوئی انسان اکیلا خوش و خرم ہے اور کوئی انسان پورا قبیلہ خاندان کے ساتھ خوش و خرم ہے، دونوں فرق ہے۔ بہت سے لوگ بڑے امیر کبیر ہیں لیکن اکیلا ان کا معاملہ ہے، ان کے بھائی بہن بیوی بچے دوسرے لوگ بھی سب حیران و پریشان ہیں، لیکن خود موج مستی ہے، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ دنیا میں اس کے لیے پریشانی ہے، اس کے ساتھ دینے والا کوئی نہیں۔ خوش بختی اور نیک بختی کی علامت یہ ہے کہ انسان خود بھی خوش رہے اور ان کے گھر کے سارے لوگ ان کے ساتھ رہیں، بچے ہو وہ بھی ساتھ رہیں، ماں باپ ہو وہ بھی ساتھ رہیں، اوپر نیچے کے جو خاندان کے افراد ہیں وہ سب ساتھ رہیں، سب خوشحال ہیں۔ اصل میں خوشحالی اس کی ہے، ورنہ ایک آدمی خود تو خوشحال ہے اور اس کے گھر کے لوگ سب بدحال ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ اپنے آپ کو سمجھتا کہ بڑا اچھا ہے لیکن باہر نکلے دو چار یہی آدمی ہے تو بڑا بگاڑتا ہے، اس کی بہن تو نہیں مانگ رہی، اس کا بھائی دوسرے کے سامنے ہاتھ پسارے ہوا ہے، اس کا باپ پیسہ بڑا ہوا ہے، تو یہ اپنے میاں مٹھی تو بن سکتا ہے، مٹھی بن سکتا ہے لیکن دوسروں کی زبان کو نہیں رکھ سکتا۔ کہا اگر کوئی انسان جنت میں چلا گیا تو سوچے گا کہ میری ذریت، میرے خاندان کے لوگ، میرے بچے اور میرے پوتے اور پڑپوتے سب میرے ساتھ رہیں۔ کیا قرآن کہتا ہے؟ والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے،
وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ، اور ان کی نسل بھی ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کرتی ہے. الحقنا بہم ذریتہم، تو ہم ان کی ذریت اور نسل کو ان سے ملا دیں. وما ألتناهم من عملهم من شيء، اور ان کے عمل میں سے ہم کسی قسم کی کمی نہیں کریں گے. كل امرئ بما كسب رهين، ہر انسان اپنے عمل کے بدلے گروی میں پڑا ہوا ہے. غور کریں، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان، جو ایمان لایا ان کی ایماندار نسل ان کی پیروی. اگر بے ایمان ہے تو جانے کے سوال پیدا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اسلامی اخوت و رشتہ ٹوٹ جاتا ہے اگر ان کے نسل یا ان کے قرابت دار کا تعلق عمل کے اعتبار سے برابر نہیں ہوتا. وہ بات آپ کے سامنے ہوگی کہ نوح علیہ السلام کا لڑکا جب ڈوب گیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے شکایت کی، ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین. اے اللہ، میرا بیٹا تو میرے گھر کا فرد تھا اور تیرا وعدہ تھا تیرے گھر والوں کو ڈبوئیں گے نہیں، لیکن میرا بیٹا تو میرے سامنے ڈوب گیا. یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. حضرت نوح علیہ السلام نے تو پیغرانہ شفقت کے پیش نظر جذباتی انداز میں بات بولتی ہے، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ لا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین. جس چیز کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہو اس سلسلے میں بات مت کیجیے. جس کے بارے میں علم نہ ہو اس بارے میں بات مت کیجیے ورنہ جاہل ہو جائیں. کیوں کہا؟ صاحب یہ بھی کہا انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، یہ آپ کے گھر کا فرد ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس کا عمل اچھا نہیں تھا. نوح علیہ السلام کی بیوی نعوذ باللہ کسی دوسرے کی بستر پر لے گئی، وہ بیٹا نوح علیہ السلام ہی کا تھا، کیونکہ نبی کی بیوی اس طرح کی فاحشہ ہو ہی نہیں سکتی. نطفہ تو نبی کا تھا، بیٹا نبی کا، لیکن چونکہ باپ کے نقش قدم پر نہیں چلا اس لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابنیت کو یعنی بیٹا ہونے کا انکار کر. اگر کوئی انسان باپ ہے اور وہ سوچتا ہے کہ میرا بیٹا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بیٹے کو صحیح نہج پر اور صحیح راستے پر چلائے. دنیا بھر کی ساری چیزوں پر انسان توجہ ڈالتا ہے، بیٹا گاڑی دے دیا، باڑی دے دیا، بنگلہ دے دیا، کاروبار دے دیا، وہاں میں عروج تک پہنچا دیا. اس کی فکر ہوتی ہے، رات دن اس کی فکر میں لگے رہتے بیٹا بڑا کامیاب ہو، لیکن فکر نہیں ہوتی ہے اس چیز کی کہ میرا بیٹا جنتی بن جائے، اچھے اعمال کرنے والے ہو. جس بیٹے پر پھول رہے ہیں یہ بیٹے آپ کے بیٹے نہیں کہلائیں گے اگر ان کا عمل کتاب و سنت کے مطابق صحیح نہیں ہے. قرآن نے شرط لگائی، کیا کہا؟ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان، جو ایماندار ہیں پھر ان کی اولاد ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کرتی ہے. الحقنا بہم، تو ان کی اولاد کو ان سے ہم ملا دیں گے. کسی کی اولاد ان کے سامنے رہے یہ بڑی بات ہے. ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ باپ اونچا مقام پہ ہے، بیٹا جنت میں کھینچ تان کے چلا گیا، نیچے درجے میں ہے، بیٹا سے ملنے کے لیے باپ ہی آنا پڑے گا. اللہ نے کہا نہیں، جنت بھی معاملہ نہیں، کسی گرائے نہیں جا اونچا کیا ہے. بیٹا اگر نیچے درجے میں ہے، ایماندار ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اونچا کر دے گا، اونچے مقام ہو جائے. ایسا نہیں ہے کہ ملنے کے لیے اوپر والے کو نیچے آنا پڑے، نہیں، نیچے والے کے درجہ دیا جائے گا تم چلے اوپر. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خصوصی کرم ہوگا. الحقنا بہم ذریتہم، ہم ان کی نسل کو ان سے ملا دیں گے. وما ألتناهم من عملهم من شيء، اور ان کے عمل میں سے ہم کسی قسم کی کٹوتی نہیں کریں گے. جو جیسا عمل کیا ہے اس کا بھرپور بدلہ ملے گا، بلکہ اچھے عمل تو بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ 700 گنا تک بلکہ اس سے بھی زیادہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بلا حساب اسے دے گا. کل امرئ بما کسب
سب رہی، ہر انسان اپنے عمل کے بدلے گروی ہے۔ بڑی اہم بات ہے، یہ نہ سوچے میرا باپ بہت بڑا عالم اور حافظ ہے اور امام وقت ہے اور نبی ہے تو بیٹا جیسا بھی رہے گا باپ کے دامن تھام لے گا، جنت میں چلا جائے گا۔ اللہ کے یہاں یہ رشتہ داری نہیں چلتی ہے، اللہ کے عمل کا رشتہ چلتا ہے۔ اگر ہمارا آپ کا عمل صحیح ہے تو الحمدللہ، اگر عمل ہمارا نہیں ہے ہم کہیں کا نہیں ہے۔ اس لیے کہا ہر انسان اپنے عمل کے وقت گروی ہے، جیسا عمل کرے گا ویسے اس کے ساتھ برتا ہوگا۔ جنتی عمل ہے جنت میں جائے گا، جہنمی عمل ہے تو جہنم سے جائے گا۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور ہم انہیں بڑھا کے دیں گے کیا؟ میوہ جات، پھل فروٹ، وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور گوشت بھی کھلائیں گے جس کی چاہت کریں۔ گوشت کھانا جنتی لوگوں کی علامت ہے۔ اس لیے اگر کوئی انسان سوچتا ہم گوشت نہیں کھائیں گے بڑا قابل بن جائیں گے تو گوشت نہ کھا کر آپ جنت میں جانے کا تصور بھی نہیں، کیونکہ اللہ نے کہا وعدہ تو ہمیں گوشت کھلائیں گے، اس کی چاہت ہوگی۔ اس لیے سے گوشت یہ در حقیقت فراوانی اور خوشحالی کی علامت بتائی جائے۔ گوشت کی کئی قسمیں ہیں، مرغی گوشت کھائیے کہ بکرے گوشت کھائیے کہ بکری گوشت کھائیے کہ گائے گوشت کھائیے کہ پرندے گوشت کھائیے، اور لیمن کریم تازہ گوشت کو مچھلی کو بھی کہا گیا وغیرہ ہے۔ تو کہا جس گوشت کی انسان چاہت کرے گا یا جس پھل فروٹ کی انسان چاہت کرے گا یا جس قسم کی چیزوں کی چاہت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی چاہت کے مطابق وہ ساری چیزیں کو ہم پہنچا دیں گے اور مہیا کرا دیں گے۔ یتنازعون فیہا کاسا لا دخل فیہ ولا تاثیر، وہاں جنت میں شراب سے لبالب جام سے متعلق چھینا چھپٹی کریں گے، ہم پیئیں گے تو ہم پیئیں گے۔ مصطبہ کو یہ چیز ہوتی ہے کولڈ ڈرنکس پینے کے لیے، اور غلط محفل بنانے والے شراب پینے کے لیے چھینا چھپٹی بھی کرتے ہیں، سمجھتے بس سب کچھ وہی ہے۔ کہا لا دخل فیہ ولا تاثیر، دنیاوی شراب پینے کے بعد انسان اور پھل پکتا ہے اور گناہ کے اندر ملوث ہو جاتا ہے، لیکن جنتی شراب جسے شراب طہور کہا گیا ہے اس کی خصوصیت اللہ یہ لا لغو فیہا، یہ جنتی شراب پینے کے بعد اور پھل نہیں پکیں گے، لغویات سے ان کا کوئی سروکار نہیں ہوگا، ولا تاثیم، اور چھوٹا موٹا بھی گناہ نہیں کریں، گناہ نام کی بات کوئی چیز ہی نہیں۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون، اور ان کے ارد گرد نوخیز بچے گھوم رہے ہوں گے، گویا کہ وہ موتی ہیں جنہیں چھپا کے رکھا گیا ہے۔ دیکھ لیجیے شادی بیاہ کے موقع پر اپنی اپنی سہولت کے مطابق جب انتظام کرتا ہے تو چھوٹے چھوٹے لڑکیوں بھی ہوتے ہیں، لڑکیاں بھی ہوتی ہیں، آپ کے سامنے بالکل گھومتے رہتے ہیں، کیا چاہیے، کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، وہ ساری چیزیں لے کے مستقل آپ کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں۔ وہ سب ایک نقالی کی گئی جس کے تو کوئی بدل نہیں۔ قرآن نے کیا کہا؟ وہاں نوخیز نوعمر لڑکے بڑے خوبصورت آپ کے ارد گرد مستقل گھوم رہے ہوں گے کہ کوئی حکم فرمائیے میں آپ کا کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اتنے خوبصورت ہیں جنہیں قرآن تعبیر کے کانہم لؤلؤ مکنون، وہ موتی ہے جنہیں چھپا کر رکھا گیا ہے۔ موتی کو بار بار چھوئیے گا اس کا رنگ بدل جاتا ہے۔ جس موتی کو بادام پر رکھا گیا، شیشے میں بند کر کے رکھا گیا جو انسان کے دسترس سے باہر ہو، بڑا خوشنما اور خوبصورت معلوم ہو۔ کہا کہ وہ لڑکے ہوں گے بڑے حسین ہو چکے۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، ایک دوسرے سے متوجہ ہو کر پوچھیں گے کہ جنت میں آپ آئے کیا کیا عمل کر رہے تھے، آپ جنت میں آئے تو کیا آپ کے اعمال تھے؟ سوال ہوتا ہے نا، آپ نے کاروبار کیسے ترقی کیا، آپ اتنا اونچا مقام کیسے حاصل کر لیے۔ جنت میں آپس میں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے وہاں سوال جواب کریں گے، تو جنتی کا جواب کی ہوگا سنیے، اس جواب کے لیے آپ بھی تیار رہیں۔ قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين، جنت میں جو اونچا مقام ملا ہے ہم اپنے گھر والوں میں
اللہ سے ڈرتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ باہر مجمع میں تو بڑا تقریر کرتے ہیں، مسجد میں درس و قرآن بھی سنتے ہیں، اللہ کا خوب کرتے ہیں، اور گھر میں گئے تو منہ بنا کے بیٹھے گئے۔ اکثر و بیشتر موقع لیے دوست احباب کی مجلس میں بڑے خوش و خرم ہیں، ان کے پیسے دھڑلے سے خرچ ہوتے ہیں، الٹی سیدھی چیزوں میں ان کے پیسے سب ہو جاتے ہیں۔ گھر کے لوگ 5 روپے مانگ دیا تو منہ پر ہوائیاں اڑنا شروع ہو جاتے ہیں، منہ بن جاتا ہے، ارے ہمیشہ یہ مانگتے رہتے ہیں، اور کس کی بات ہوتی ہے۔ کہا جنتی انسان کی علامت یہ ہے کہ دنیا میں اپنے گھر والوں میں رہتے ہوئے اللہ سے ڈرنے والے ہیں، گھر کے لوگوں سے متعلق بھی گھر میں رہتے ہیں، گھر کے لوگوں کی پرورش کی ذمہ داری آپ کے سر ہے، اس معاملے میں اللہ سے ڈریے۔ آپ خود تہجد گزار اللہ اللہ کرتے ہیں، کبھی تہجد آپ کا چھوٹتا نہیں ہے، لیکن گھر والے آپ کی بیوی آپ کے بچے آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں رہتے ہیں، ایک وقت کی نماز کی توفیق نہیں ہوتی ہے، کہاں ڈر ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے بھی جنتی بنے یا آپ جنت میں آرام سے اپنے بچوں کو لے کے جائیں، تو نشانی بدلائی گئی۔ قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين، اس سے پہلے ہم اپنے گھر میں بھی اللہ سے ڈرتے تھے، یعنی لاعقلی پن کی زندگی نہیں گزاری، منمانی نہیں کیا، اللہ سے ڈر کر ہی زندگی ہم نے گزارا۔ فمن اللہ علینا، تو اللہ نے ہم پر احسان کیا، ووقانا عذاب السموم، اور اللہ نے ہمیں جھلسا دینے والے عذاب سے بچایا۔ جہنم میں جو ڈالا جائے گا چورمور ہو جائے گا، پھینکا نہیں کہ جب کہ راکھ ہو جائے گا۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب بھی ڈالا جائے گا چمڑی ادھر جائے گی، پھر چمڑی ڈالی جائے گی، یہ بار بار چمڑی کے ڈالے جانے کا ادھرنے کا تذکرہ ہے۔ گوشت کو تکلیف نہیں ہوتی ہے، تکلیف چمڑی کو ہوتی ہے، اس لیے قرآن نے کہا جب جب اس کی چمڑی ادھر جائے گی دوبارہ اسی جگہ پر دوسری چمڑی چڑھے گی، اور بار بار یہ سلسلہ ہوتا ہے۔ کہا یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ سے ہم ڈرتے رہے، اسی ڈر کے نتیجے میں اللہ نے ہم پر احسان کیا، جنت میں پہنچا دیا، اور جھلسا دینے والے عذاب جہنم سے ہمیں بچائے رکھا۔ انا کنا من قبل ندعوہ، ہم اس سے پہلے اللہ ہی کی بندگی کرتے تھے اور اللہ ہی سے جنت کا سوال کرتے تھے، اللہ ہی سے جہنم سے پناہ مانگتے تھے، اسی کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے جنت دے دیا اور جہنم سے بچا لیا۔ انہ هو البر الرحیم، واللہ بڑا احسان کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ ان آیات کو پڑھیے اور اپنے عقیدہ اعمال کا جائزہ لیجیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں خود جنت میں جائیں تو اپنے اولاد کو بھی جنت میں لے جانے کی کوشش کریں، یقیناً ہماری خوش بختی اور خوش نصیبی ہوگی کہ ہمارے ساتھ ہماری اولاد بھی جنت میں جائیں، ورنہ ہمارا مقام حاصل کر لے اور ہماری اولاد جنت میں نہ جائے تو وہاں بھی پریشانی ہوگی۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اللہ مسلمانوں کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ قول هذا واستغفر الله لي ولسائر المسلمين، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔